بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی جس کا نام تھا، اس کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے۔ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا، ہے نوجوان، بات کیا ہے؟ حضور، بہت عرصے سے آپ کے شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور میں غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصداً ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں۔ خواجہ اجمیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دے، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی توہین امیز لہجہ اختیار کیا، ابھی لے کے جاؤں گا، پوری رقم لے کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کر دوں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے سامنے جا کر سرعام لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنے اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا۔ اس کو کہا، کچھ مہلت دے دیں۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہ میں بیٹھے اس سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا ہی تھا کہ اس شخص نے پیسے اٹھانا شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کوئی زیادہ سکہ بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کر دیکھتا ہے کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کوئی زیادہ رقم ہتھیائی، وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا، اللہ نے تمہاری عزت رکھی، اور ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہو، جب بھی کسی طرف سے سہارا ڈھونڈنے کا دل ہو تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا، محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا۔ یہ کیا درویشوں کا کام ہے؟ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے۔ تمہاری رہبر اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں کہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جن کے سامنے آ کر اس تاجر نے گریبان پکڑا تھا، تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پر افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا پریشان آیا، کیا وہ بڑا ہی افسردہ آیا، کیا وہ آیا تو کانپتا تڑپتا آیا، چادر بڑی سی اوڑھ رکھی تھی۔ آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کر رونے لگا، کہنے لگا، اجمیر کے بادشاہ، بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کر آیا ہوں، ادائے رسول ہندوالی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہیلیاں نہ بجواؤ، جو بات ہے اس کو کھول کر بیان کرو، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر سے نکالا تو کہنے لگا کہ یہ حرکت کرنا چھوڑ گیا ہے، ایسے کہ جیسے کوئی اندر زخم ہو گیا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھتا بھی نہیں۔ حضور، تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ دراصل یہ تھا، میں نے وہ سکے اٹھاتے اٹھاتے نہ آپ سے نظروں بچائے، کچھ زیادہ ہی سکے اٹھا لیے تھے، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ مجھے اتنے سکے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے خواجہ اجمیر سے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے، دنیا دار ہے نا، تو ابھی تک دنیا دار میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں اور پیسوں میں ڈھیلوں میں ہے اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگا، مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانہ ہے وہ اس کی ذات کا نہیں اور رب کریم کے دیے ہوئے اللہ کے خزانوں میں سے ہے، کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ حرکت کرنا بند ہوا ہے؟ تو نے ایک فقیر اور ایک درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا، تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس کے غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور تک دست ہے تو بندہ تو رب کریم کا ہے نا، جو تاجر سیٹھ نواب اور زمیندار کا رب ہے، غریب کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا، حضور کا سوالی ہوں۔ فرمایا، اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کر ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے اس کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس گئے۔
آپ نے معاف کیا نہیں۔ کہنے لگا تو تاجر ہے تو دنیا دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں، میری مجبوری ہے۔ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، اس کے در میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر معافی ہوئی تو خواجہ نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ اجمیری شریف کہنے لگے، میاں جا تیری تندرستی ہو گئی، چلا جا۔ وہ کہنے لگا، حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پر جھاڑو دیا کروں گا، یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے، اجمیر والے کو میں اب یہاں ہی جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔